تو جو کہا کہ بھائی نہیں رکے گی گاڑی. کہا ٹھیک ہے ہم اپنے جان کا خطرہ لیتے ہیں, ہم کو اتار دو, ہم نماز پڑھیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم اتاریں گے, اب دروازہ بند کر لیں گے گاڑی کا. کہا ٹھیک ہے. اترے, سارے ساتھی تھے, جماعت کے ساتھی تھے. مصلی بچھایا, نماز شروع کیا. اب ادھر سے دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے شیر آ کر کے گھیرا ڈال دیا. بس میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت نماز کرتے تھے, اب پتہ چل جائے گا ان کی نماز شیر کا لقمہ بنیں گے. نماز پڑھتے رہے, شیر چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوا ہے. نماز جب پوری ہو گئی تو اب گاڑی کی طرف جائیں گے. تو امیر صاحب نے ایک لکڑی سے اشارہ کیا تو وہاں پر سے شیر راستہ دے دیا. ایک بات دیگرے کر کے گاڑی پہ چڑھنے لگے تو شیر اس طرح کرتا, کیا کہہ رہا, سر جھکا رہا. کہا کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. سب کے سب اندر گھس گئے اور شیر سلام کر کے اپنی جگہ واپس ہوا. اب اندر جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے کون منتر پڑھ دیا, کہاں سے منتر لایا کہ شیر بھی تم کو سلام کرنے لگا, کہاں سے وہ منتر لایا, ہم کو بھی سکھا دو. کہا بالکل ہم تو اسی کام کے لیے آئے ہیں, وہ منتر ہمارے پاس ہے, ہم چاہ رہے ہیں وہ تمہارے پاس بھی ہو جائے. وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کلمہ پڑھ لو, اللہ پر یقین کر لو, اللہ کا خوف دل میں جما لو. اللہ جس سے دنیا ڈرتی ہے اس کو بھی تم سے ڈرنے والا بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک مرتبہ میں نے بیان سنا حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری گرہرہ تشریف لائے تھے رحمۃ اللہ علیہ. اسی آیت پر انہوں نے تقریر کی, اتنا دل نشیں انداز میں بیان کیا کہ وہ ساری بات ہے میرے ذہن میں بیٹھ کے نہ جانے کتنی جگہ میں نے اس کو بیان کیا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے تقریباً 200 جگہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ڈرنے ان للمتقین مفازا, ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہوتی ہے. جس کا دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں رہے گا, بے فکر ہو جائے گا, تو دین سے غافل بن جائے گا. ایمان کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے, بے فکر نہیں ہے رہنا ہے, ڈرتے رہنا ہے. ماں بہنوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی ہے, ان کو اللہ کا خوف سکھانا ہوگا. جہاں ہم کو اسکول کالج سمجھ میں آ رہی ہے, ہزاروں روپے خرچ کرنا آسان سمجھ میں آ رہا ہے, اور یہ سمجھ رہے نوکری مل جائے گی, بزنس مل جائے گی, اسکول میں ہماری بچی چلی جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ارے کامیابی کے سارے ناکامی کے نقشے تو یہیں سے شروع ہو رہے ہیں. کہاں ہو کھوئے ہوئے, اپنی چیز کو چھوڑ کے تم کہاں چلے گئے؟ تو گھر کے ملکہ تھی, آج اسکول کی زینت میں. اللہ حفاظت فرمائے, ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ کا خوف آئے گا کیسے؟ ہر آدمی چاہتا کہ اللہ کا خوف آئے, اس کا طریقہ بتائے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی پیتا نہیں ہے, اب کچھ دن پینے والے کے ساتھ رہتا تو وہ بھی پینے لگتا ہے کہ نہیں پینے لگتا. جواری کے ساتھ صحیح آدمی بھی رہتا ہے تو کچھ ہی دن میں جواری بن جاتا ہے کہ نہیں رہتا. شرابی کے ساتھ جو رہتا ہے کچھ دن میں شرابی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. جب غلط چیز کا اثر ہوتا ہے تو صحیح چیز کا اثر نہیں ہوگا. سچے کے ساتھ رہے گا تو سچائی نہیں آئے گا. ہر چیز کو چھوڑو گے تو ہوگا بھی نہیں. آپ ہماری نماز بھی نہیں چھوٹے, روزہ بھی نہ چھوٹے, جھوٹ بھی نہیں بولے پھلے. سب چیز کا ایک نسخہ اللہ نے بیان فرمایا, جس کو اپنا لو ساری برائیاں تمہاری
جائے گی، وہ کیا ہے؟ سچ کسی نیک لوگوں کے صحبت میں اختیار کرنا۔ آج یہ صحبت آج عالمی پیمانے پر آپ کے اوپر ڈوڑا ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی سے یہ صحبت ختم ہو جائے، علماء سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے خلاف سازشیں کر کے ان کی خامیاں بیان کر کے آپ کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے بلب میں روشنی تو پاور ہاؤس سے آئیں گے، پاور ہاؤس سے ڈسکنیکٹ ہو کے روشنی کہاں سے آئے گی؟ دین کے ذمہ داروں سے دین آئے گی۔ آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو پتہ نہیں کہاں جاؤ گے، آپ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ صرف چھوٹی موٹی علم سے اتنے علم کا اور دین کا بڑا ذخیرہ اپنے اندر کہاں لا سکتے ہو؟ 4 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہو، چھوٹی کتابیں پڑھ کے آپ کہاں جاؤ گے؟ کہیں پر قرآن پر ملے گا آپ کو کہ نماز 4 رکعت فرض ہے اور کیسے پڑھیں گے؟ کیا رکعت فرض ہے نماز اور کیسے پڑھیں گے؟ یہ طریقہ ہے قرآن پاک میں؟ حدیث سے ڈھونڈنا پڑے گا، فقہا کے ہاں دیکھنا ہوگا۔ تو اس طرح اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اگر ہمیں میسر آئے گی انشاءاللہ تو ہماری زندگی کے اندر نیکیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آج اس کی بڑی کمی ہو گئی، ہم بھی محتاج ہیں، ہمارے علماء بھی محتاج ہیں اس کے، حفاظ کرام بھی محتاج ہیں اس کے کہ وہ اپنے تعلقات کو نیک لوگوں سے جوڑیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اچھائی تو رنگ تو وہیں سے چڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، حضرت نے بیان فرمایا، دیکھو ایک مثال دے کر کے، مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو جی ہمارے ہاں جونپور میں چمیلی کا تیل بنتا ہے، تو چمیلی کا تیل کیسے بنتا ہے؟ چمیلی کا تیل تو چمیلی کے پھول سے بنتا ہے، لیکن آپ کوئی کہے کہ پھول جو ہے نا اس میں تیل ہوتا ہے کیا؟ پھول تو تیل کی چیز ہے نہیں، پھول میں تیل کہاں ہوتا ہے؟ تو چمیلی کا تیل کیسے بنتا ہے؟ چمیلی کا تیل بنتا ہے کس سے؟ تیل کے تیل سے۔ کیسے بناتے ہیں؟ تیل کو بچھا دیا اور اس پر ایک تہ چمیلی کا پھول بچھا دیا، پھر تل بچھا دیا، ایک تہ چمیلی کا پھول بچھا دیا، اس طرح جو ہے کچھ دن رہنے دیتے ہیں اس کو، اور یہاں تک کہ پھول کی خوشبو تل کے اندر سما جاتی ہے۔ اس کے بعد کولہوں میں پیلا جاتا ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے، تو اس سے جو تیل نکلا اس کو کہتے ہیں روغن چمیلی نمبر 1 نمبر چمیلی کا تیل۔ اب پھر اس کو دوبارہ ڈالا تو اس سے نکلا روغن چمیلی نمبر 2، وہ 2 نمبر چمیلی کا تیل ہے، اور اس کے بعد پھر نکالا روغن چمیلی نمبر 3۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی تیل کے تیل ہے یہ چمیلی کا تیل کیسے ہوا؟ صحبت کا یہ اثر ہوا، حقیقت میں وہ تو تل ہی کا تیل ہے، لیکن تل کو جو چمیلی کی صحبت جو ملی ہے، اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ اب کوئی بھی اس کو تل کا تیل نہیں کہے گا۔ اگر کوئی تل کا تیل کہے اس کو تو کہا جائے گا بے وقوف آدمی۔ آج اسی کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی صحبت، گھروں میں تعلیم کی ضرورت ہے، ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں اور بہنوں، اللہ کا فرمان ہے کہ 2 چیز اگر تم نے اختیار کر لیا اللہ جنت تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے پروردگار کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرے گا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک حسیبا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر شخص اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا، کہے گا بھائی یہاں پڑھے ہوئے نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ آٹومیٹک پڑھیے گا، عربی میں پڑھیے گا۔ میں تو کہتا ہوں سب دنیا میں جتنا انسان ہے، چاہے ہندی بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب عربی بولے گا۔ پڑھا نہیں؟ ارے نہیں پڑھا، اس سے کیا؟ قبر تو نام ہے برزخ کا نا، مرنے کے بعد جو منکر نکیر آئیں گے تو وہ انگریزی زبان میں بولنے کے لیے آئیں گے یا ہندی زبان میں پوچھیں گے؟ وہ کس زبان میں پوچھیں گے؟ کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پوچھیں گے عربی زبان میں،
تو جواب تو عربی ہی زبان میں دے گا، سب کو دینا ہے، پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو۔ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نیک آدمی کہیں گے دین الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت و شکل سامنے کر دی جائے گی، ان کے قبر سے مدینہ منورہ تک سارے فاصلے ہٹ جائیں گے اور حضور کی صورت دکھائی جائے گی، اور پوچھے گا منکر نکیر میں نے حضر رجل، عربی میں دیکھو وہ کون ہے آدمی، عربی میں بولے گا ہذا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو ہمارے نبی ہے جن کا کلمہ ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے کہیں گے نام کنامت العروس، سو جا دلہن کی طرح سو جا، آپ پھر تفصیلات ہے۔ بہرحال تو نام اعمال خود سے پڑھے گا آدمی، ہر ایک کی زبان عربی ہو جائے گی اور دیکھے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ کیا ہے سب کو حاضر پائے گا، اللہ تعالیٰ کسی ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے پروردگار کے پاس ڈرے گا، ایک ڈر پیدا کر لے دل میں، اللہ کا خوف پیدا کر لے۔ دوسری بات کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لے، نفس کو غلط خواہش سے روک لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ جنت اس کا ٹھکانہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ ایک تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور دوسرا نفس پر کنٹرول ہو جائے تو اللہ جنت کا ٹھکانہ بنا دے گا انشاءاللہ۔